الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ عدم جریان براءت عقلیہ در اقل و اکثر ارتباطی از نظر محقق خراسانی صاحب کفایہ۔ فرماتے ہیں کہ ان تینوں موارد میں سے کسی ایک مورد میں بھی براءت عقلیہ جریان نہیں رکھتا ہے، نہ خود معمور بہ میں کہ 9 جز ہے یا 10 جز معمور بہ 10 جز کی نسبت اصل براءت جاری کریں، نہ جزء سورہ کی نسبت سے اصل براءت جاری ہوتا ہے، نہ جز کو بعنوان واجب مقدمی و واجب غیری اصل براءت جاری کر سکتے ہیں، بلکہ آخوند کے بیان سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قائل ببراءت عقلیہ ہو جائے اجزاء میں، تو یہاں جو ہماری وضو میں شرائط میں جو بحث چل رہی ہے، قطعاً وہاں تو براءت عقلیہ ہرگز جاری نہیں ہوگا۔ پہلے سورہ کی نسبت سے بحث تھی، اب جو ہے شرائط یعنی وضو کی نسبت سے بحث ہے کہ آیا طہارت شرط نماز ہے یا نہیں۔ اگر کوئی اجزاء کی نسبت سے براءت عقلیہ جاری نہیں کرتا ہے تو کأنہ یہاں پر بطریق اولا شرائط و وضو و طہارت بطریق اولا براءت عقلیہ جاری نہیں کرے گا۔ آخوند کہتے ہیں بطریق اولا وضو میں براءت عقلیہ جاری نہیں ہوگا، اگر اجزاء میں جاری نہیں تو بطریق اولا وضو میں جاری نہیں ہوگا۔ اما اگر کوئی وہاں اجزاء میں براءت عقلیہ کا قائل تھا تو وہاں فقط از راہ انحلال علم اجمالی اس دلیل سے کہ علم اجمالی علم تفصیلی و شک بدوی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ 9 جز واجب ہے، 10 جز واجب ہے، علم اجمالی ہے، اور یہ علم اجمالی تبدیل علم میں تفصیلی 9 جز اور شک بدوی سورہ۔ اگر ہم اپنی تعبیر آخوند علیہ رحمہ کو صحیح تعبیر کریں تو تعبیر اس سے بالاتر ہے، منتہا تعبیر صحیح بالاتر ہم یہ کہتے ہیں اس میں دقت کی ضرورت ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم علم اجمالی اصلا رکھتے ہی نہیں ہیں۔
علم اجمالی رکھتے ہی نہیں کہ انحلال وجود میں آئے، نہ انحلال ہے نہ علم اجمالی ہے، کوئی بھی ہے نہیں، بلکہ ہم شروع ہی سے علم تفصیلی رکھتے ہیں کہ 9 جز واجب ہے، اور جزء دہم بعنوان مشکوک الصورہ مشکوک الوجوب بالاخرہ اس میں اصل براءت جاری کرتے ہیں۔ بالاخرہ قول ببراءت عقلیہ باب اجزاء میں روئے انحلال اور علم اجمالی کے ختم ہونے کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ علم اجمالی آیا اور وہ علم اجمالی انحلال کے ذریعے سے ختم ہو گیا، یا یہ کہ ہمارے اپنے قول آخون کے نزدیک اصلا علم اجمالی آیا ہی نہیں، پہلے سے 9 جز واجب ہے، مرحوم آخون یوں کہتے ہیں۔ وہ انحلال جو توہم ہوتا ہے، اس توہم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ تھی گفتگو ہماری اجزاء خارجیہ نماز، گفتگو ہماری اجزاء تحلیلیہ نماز میں نہیں تھی، اجزاء خارجیہ نماز میں تھی۔ اجزاء خارجیہ یعنی تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، تشہد، سلام، یہ ہے اجزاء خارجیہ۔ اس میں ایک سورہ بھی تھا کہ سورہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو یہ اجزاء خارجیہ میں گفتگو تھی۔ اب گفتگو ہے اجزاء تحلیلیہ کی، ایک چیز ایک دوسری چیز کا جز ہے لیکن جزء تحلیلی ہے۔ جزء تحلیلی جو ہے اس کے لیے ہم نے کل آغائے ملا ہادی سبزواری کا ایک شعر آپ کے سامنے فلسفے کا پیش کیا تھا منظومہ سے، تقید جزء والقید خارجی۔ تقید جزء ماہیت ہوا کرتا ہے، لیکن تقید جو قید سے وجود میں آتا ہے وہ قید خود خارجی چیز ہے۔ وضو قید نماز ہے، اور وضو کے نتیجے میں جو طہارت آیا کرتی ہے وہ طہارت تقید بنماز ہے، جو نماز کے ساتھ ساتھ طہارت چلتی ہے، یہ تقید۔ وہ طہارت جو تقید نماز ہے وہ جزء نماز ہے، لیکن جزء تحلیلی نماز ہے، جزء خارجی نماز نہیں ہے۔ آپ پہلے اس نقطے پر خوب غور کریں کہ طہارت جزء نماز ہے لیکن جزء تحلیلی نماز ہے، جزء خارجی نہیں، کچھ خارج میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو خارج میں اللہ اکبر نظر آ رہا ہے، قیام جو کر کے الحمد پڑھتے تو وہ نظر آ رہا ہے، رکوع کرتے تو نظر آ رہا ہے، سجدہ کرتے تو نظر آتا ہے، تشہد و سلام نظر آتا ہے، لیکن وہ طہارت کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ جو تو ہم نے الگ وضو کیا وہ تو الگ تھا، انہیں طہارت کا نظر آ رہی، وہ ایک جزء تحلیلی ہے کہ جو وضو کے نتیجے میں طہارت آ چکی، جو نماز کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو اس کو کہتے ہیں تقید جزء والقید خارجی۔ یہ ملا ہادی سبزواری کا ایک شعر یاد رکھیں، تقید جزء والقید خارجی۔ ہر جگہ زندگی میں جگہ جگہ کام آئے گی، یہ جملہ جو ہے ہر جگہ کام آنے والا ہے نا۔
تو اب ہم گفتگو شروع کیے دیتے ہیں جزء تحلیلی جس کا نام ہے تقید. خود طہارت بھی آپ خیال رکھیے گا، خود طہارت بھی جزء نماز نہیں ہے. تقید بطہارت جزء نماز ہے، یعنی وہ طہارت جو نماز کے ساتھ بند جائے وہ والی طہارت جو جزء نماز ہے. ورنہ تو وضو کرنے کے بعد ہم کافی دیر تک بات چیت کرتے رہے، وہ طہارت تو تھی وہاں پر لیکن جزء نماز نہیں تھی. وہ طہارت جو نماز کے ساتھ بند جائے اس کو کہتے تقید. طہارت جو مقید ہے نماز کے ساتھ، یہ والی طہارت جزء نماز ہے، لیکن جزء تحلیلی نماز ہے. تحلیل کر کے ہم دیکھتے ہیں، ظاہر میں تو نظر نہیں آ رہی، ظاہر میں تو ہمیں وضو نظر آیا، طہارت تو نظر ہی نہیں آ رہی. ہاں، یعنی اس کے ذریعے سے ہمیں محسوس ہوئے بغیر ایک چیز ہے، لیکن نظر نہیں آ رہی ہے. تجزیہ تحلیل وضو کے ذریعے سے ہم نے کیا اور اسے پتہ چلا اس کے نتیجے میں طہارت وجود میں آئی ہے، ظاہر میں نظر نہیں آ رہی. روح تو نہیں، روح ہے نماز تو کچھ اور چیز. روح نماز تو امامت ہے اصل میں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو روح نماز امام ہے اصل میں. خیر، وہ بہت ہی الگ سے ایک جملہ ہے نا. امام نہیں نماز بے روح ہے. ہم لوگوں کی نماز کیا نماز ہے؟ اصل تو نماز امام کی نماز ہے. ہاتھ کٹ جائے تو بھی انسان رہتا ہے بہرحال، لیکن تکبیرۃ الاحرام کٹ جائے تو نماز نہیں رہتی ہے. اسی لیے ہم تکبیرۃ الاحرام میں نماز میں خاص طور پر زور دیتے ہیں کہ آپ تکبیرۃ الاحرام کم از کم صحیح کہیں. لوگ عام طور پر تکبیرۃ اللہ اکبر کہتے ہیں، سینہ اور پیٹ ہل جاتا ہے، نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. کیونکہ تکبیرۃ الاحرام میں ذکر طمانینہ کی حالت میں کہنا ہے، جو ہلتے ہوئے کہا تو اس کے اندر تکبیر باطل ہو گئی، یعنی ذکر نہیں ہوا، اور ذکر نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہو، تکبیرۃ الاحرام ہی وجود میں نہیں ہے ایسے. اس لیے جو ہے بہت سکون میں اللہ اکبر کہنا ہے. نماز سکون کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، ہر جگہ سکون چاہیے. قیام کی حالت میں بھی سکون و اطمینان سے پڑھیں، رکوع میں بھی سکون و اطمینان. ابھی ہلتے پڑھتے ہیں یا رکوع بھی جو ہے تھوڑا سا ہلتے ہوئے یا ابھی پوری طرح مستقر نہیں ہوئے تو ذکر شروع کر دے، نماز باطل ہو جاتی ہے. اس لیے بہت سکون کے ساتھ پڑھنے والی نماز ہے نا. ہاں، اسی لیے تو اس کو شرط کہتے ہیں، شرط، اسی کو شرائط کہتے ہیں. نہیں، شرط ہے وہ، اس کو یہ ماہیت نماز کا جز نہیں ہے، لیکن شرط ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس کو شرائط کہتے ہیں، خارجی چیز ہے وہ. فرماتے ہیں کہ اجزاء تحلیلیہ، نماز بطہارت و نماز فاقد طہارت، ایک وجود خارجی کے لحاظ سے اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن باب شرائط میں مدخلیت در نماز اور باب جزئیات میں مدخلیت نماز، دونوں میں فرق پایا جاتا. شرائط تقید کے عنوان سے ہوا کرتی ہیں، ماہیت کا جز نہیں ہوا کرتی ہے، جبکہ وہ اجزاء خود ماہیت کا ذاتی طریقے سے جز ہوا کرتا ہے.
اس جز کی خاصیت یہ ہے کہ جب مامور بہی کا امر ہوا، یعنی نماز پڑھنے کا حکم ہوا، تو اس کا مطلب اس کے اجزاء کا بھی حکم ہے، اور وہ اجزاء ملموس و محسوس ہوا کرتے، لیکن کبھی جزء تحلیلی جو وجود خارجی سے ایک تجزیہ و تحلیل سے نکالا جاتا ہے، وہ آیا وجوب مقدمی رکھتا ہے یا وجوب مقدمی نہیں رکھتا، یعنی کیا آیا عقل لابدیت عقلیہ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ اگر طہارت نہ ہو تو نماز ہی نہیں، عقل اس بات کے لیے کوئی لابدیت عقلیہ کو واجب نہیں قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، نماز بغیر طہارت کے بھی وجود میں آ سکتی ہے، کیونکہ طہارت جو ہے نماز کا جز تو نہیں ہے، نہیں وضو نماز کا جز تو نہیں ہے، نہیں، اس لیے روح پوری بدن سے نکل جائے تو وہ موت ہوا کرتی ہے۔ خواب میں بھی کہتے ہیں روح نکل جایا کرتی ہے، ہاں بس وہ روح اندر رہنا جو ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں کہ روح کا باہر نکل جانا وہ موت ہوا کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جب تک اجزاء وجود میں نہیں آئیں گے تب تک مرکب نماز وجود میں نہیں آ سکتی ہے، لیکن عقل اس بات کو نہیں کہتی ہے کہ جب تک وضو وجود میں نہ آئے تب تک نماز وجود میں نہیں آ سکتی، لابدیت عقلیہ اس میں موجود نہیں ہے، لابدیت عقلیہ جب اس میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ دقت فرمائیے کہ سورہ جزء نماز ہو تو ماہیت کا جز ہے، اس کے بغیر اگر جان بوجھ کے کوئی انجام نہ دے تو پھر عقل کہتی ہے کہ اس کے بغیر مرکب نماز وجود میں نہیں آئے گی، لیکن وضو کی نسبت سے عقل نہیں کہتی کہ وضو وجود میں نہ آئے تو نماز وجود میں نہیں ہے، عقل اس بات کا تقاضا نہیں کرتے، شریعت نے واجب کیا ایک الگ بات ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سورہ جزء نماز ہو یا وضو شرط نماز ہو، دونوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے، اس لیے جب ہم نے سورہ میں کہا اصل براءت جاری نہیں کر سکتے تو شرائط میں بطریق اولا براءت جاری نہیں کر سکتے، براءت عقلیہ، کیونکہ وہ تو جزء نماز ہی نہیں ہے، وہ تو خارج از نماز ہے۔ لابدیت عقلیہ کا قانون جزئیت پہ چلتا ہے، لیکن لابدیت عقلیہ کا قانون شرائط پہ نہیں چلتا ہے، جب جو ہم نے جز کو نہیں مانا اس کے لیے براءت عقلیہ جاری نہیں کی تو شرائط میں بطریق اولا جو ہے ہم براءت عقلیہ جاری نہیں کریں گے، یہ تھا اولویت کا مطلب آغا آخوند خراسانی کا۔ بس مرحوم آخوند خراسانی براءت عقلیہ شرائط میں جاری نہ کرنے کے ساتھ دلیل کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جب ہم نے وہ وجود مستقل کہ جو سورہ کے نام سے تھا، جو جزء نماز تھا، اس کے اندر ہم جب براءت عقلیہ جاری نہیں کر رہے ہیں تو مقایسہ بطہارت، طہارت میں
جب ہمیں شک ہو جائے تو اس کی نسبت سے ہم کیسے براءت عقلیہ جاری کریں گے؟ بس اس لیے آخوند خراسانی علیہ رحمہ نہ علم اجمالی کو مان رہے ہیں، نہ انحلال کو مان رہے ہیں، نہ براءت عقلیہ کو مان رہے ہیں۔ صرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز واجب ہے، 9 جز تو ہر صورت میں واجب ہے، 10ویں جز کی نسبت گویا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اس لیے شک کے بدوی کی بنیاد پر اصل براءت جاری کریں گے، نہ کہ علم اجمالی بنا کر عدم انحلال و عدم انحلال کا قانون جاری کریں۔ یہ تھا بنا آخوند کے عدم انحلال کی بنیاد پر انہوں نے استوار کیا ہے اصل براءت جاری نہ کرنا اور احتیاط کو جاری کرنا۔ براءت عقلیہ کو نہیں مان رہے، براءت شرعیہ کو مان رہے، تو فی ما لا یعلمون کو مانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔